انابیہ کلاس کے بعد اپنی دوست کے ساتھ کینٹین میں آ کر بیٹھی تو بڑی بے چین سی تھی۔ وہ بار بار اپنے سیل فون کی اسکرین آن آف کر رہی تھی، کبھی اپنے لبوں کو سختی سے بند کرتی تو کبھی اپنے ماتھے پر آیا نادیدہ پسینہ صاف کرتی۔ وہ کسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ پیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح چپ کیوں ہو؟ انابیہ کے دوست رمشا نے پوچھا تو وہ ایسے اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، مگر پھر وہ ایک ہنکارا بھرتے دھیمی سی آواز میں اسے ساری بات بتا گئی تو اس کی دوست رمشا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انابیہ گرلز کالج میں پڑھتی تھی اور کالج کی ہی بس پر گھر آتی جاتی تھی، مگر جب کبھی کالج بس کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تو وہ لوکل ٹرانسپورٹ کا سہارا لے لیا کرتی تھی، اور اسی لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران انابیہ کی اپنی ایک ہم عمر لڑکے ارسل سے مت بھیڑ ہو گئی اور وہ ایک دو بار کے اتفاقاً سامنا ہونے پر ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ پہلے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے، آخر ایک دن ارسل نے اپنا نمبر ایک پرچی پر لکھتے انابیہ کی طرف پھینکا تو انابیہ نے رمشا کے اکسانے پر وہ پرچی اٹھا لی، جس کے بعد رمشا روز انابیہ سے سوال کرنے لگی کہ اس نے ارسل سے رابطہ کیا یا نہیں، جس کا جواب انابیہ نام ہی دیتی کیونکہ وہ کسی قدر ایک ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ مگر ایک دن رمشا نے خود ہی انابیہ کے فون سے ارسل کو میسج کر دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ کی دلچسپی ارسل میں بڑھنے لگی۔ ان کی فون پر بات چیت کو جیسے ہی 2 ماہ کا عرصہ گزرا، ارسل اب انابیہ سے باہر ملنے کی ڈیمانڈ کرنے لگا تھا، جس پر انابیہ مسلسل انکاری تھی۔ انابیہ کو اپنی بات نہ مانتے دیکھ کر ارسل بھی ضد پر اڑتا، اسے ناراض ہونے کی دھمکی دیتا، کل سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھا، اور اس کی یہی ناراضگی انابیہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ ارسل کی بات مان لینے کا سوچتی تو اس کا دل حد سے زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگتا، تو وہ عجیب مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ مگر جیسے ہی سارا معاملہ رمشا کے سامنے آیا، وہ اسے ارسل سے باہر ملنے پر راضی کر ہی گئی تھی۔ کالج سے چھٹی ہوتے ہی انابیہ ارسل سے ملنے کے لیے نکلی تھی، مگر اپنے ساتھ رمشا کو زبردستی لے گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ انابیہ اتنی بڑی بے وقوفی کر رہی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ آج پہلی ہی بار وہ اپنے کزن کی نظروں میں بھی آ جانے والی ہے۔ ظہیر عالم انابیہ کا پھپھی زاد کزن تھا اور اسے پورے 8 سال بڑا تھا، اور آج اسی نے انابیہ کو ایک ہوٹل میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو اسے شدید ناگواری نے آ گھیرا تھا، مگر فی الوقت وہ خود پر قابو پاتے ہوٹل سے چلا آیا تھا کہ وہ وہاں کوئی تماشا بناتے انابیہ کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے آرام سے سمجھانے کا سوچتے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ ظہیر عالم زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے جلد ہی اپنے ماموں حسین صاحب کے گھر آ پہنچا تھا۔ وہ سب اپنے گھر کی عزتوں یعنی بہن بیٹی ماں اور بیویوں کی عزت کو لے کر بہت زیادہ شدت پسند تھے۔ کزن ہونے کے ناطے انابیہ بھی ظہیر عالم کی عزت تھی، تو وہ اسے کسی غلط راہ کا مسافر بننے نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی اسے اپنی عزت پامال کرنے کی اجازت دینے کے حق میں تھا۔ ظہیر عالم اپنے ماموں اور ممانی سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے سیل فون پر کال آ جانے کا بہانہ کرتے ان کے پاس سے اٹھایا تھا، اور پھر وہ سیدھا انابیہ کے کمرے میں آیا تھا، جو اس وقت بھی پڑھائی کے بجائے سیل فون میں لگی تھی۔ ظہیر عالم کو اپنی پروقار باروب شخصیت کے ساتھ اپنے کمرے میں دیکھتے انابیہ بوکھلائی تھی، پھر جلدی سے اپنا سیل فون نادانستہ طور پر تکیے کے نیچے دبا گئی تو ظہیر عالم نے اس کی یہ حرکت بغور دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی بڑھنے لگی تھی۔ انابیہ سے اس کی پڑھائی کے بارے میں چھوٹے موٹے سوال کرتے ظہیر عالم اپنی کھوجتی نظریں انابیہ پر ٹکائے سیدھے مدعے پر آیا تھا۔ تم کل کالج کے بعد کہاں گئی تھی؟ ظہیر عالم اپنا لہجہ سخت ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ انابیہ کا دماغ ظہیر کے سوال پر ایک دم بلینک پڑا تھا، اور وہ فق چہرہ لیے ظہیر کو دیکھنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ظہیر عالم نے اس کی خاموشی پر اسے ڈپٹا تو وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے کوئی بہانہ سوچنے لگی تھی، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی ظہیر اسے ٹوک گیا تھا۔ کوئی بھی بہانہ اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ظہیر غصے سے بول رہا تھا جب انابیہ نے جلدی سے زبان کھولی تھی۔ میرے ساتھ رمشا بھی تھی۔ انابیہ کا انداز ایسا تھا جیسے رمشا کے ہوتے اس کا عمل غلط نہیں تھا۔ ظہیر نے لب بھینچے اسے گھورا تو وہ لبوں کو دانتوں تلے دبانے لگی۔ شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں اس سب پر؟ اپنی عمر دیکھو اور کام دیکھو اپنے۔ تم جانتی ہو ماموں کو پتہ چلا تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ ظہیر عالم غصے سے کڑے تیور لیے انابیہ کو ڈانٹنے لگا تو کچھ دیر کے لیے انابیہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے تھے۔ آئندہ مجھے ایسا کچھ نظر نہ آئے، اور اس لڑکے سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ظہیر عالم کا لب و لہجہ حکمیہ تھا، جس پر انابیہ چڑخی تھی۔ میں کروں گی اس سے رابطہ، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور رہے بابا تو آپ انہیں کچھ نہیں بتائیں گے تو انہیں کچھ نہیں پتہ لگے گا۔ انابیہ خود میں ہمت لاتے بدتمیزی سے اپنی بات کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارادہ کمرے سے جانے کا تھا۔
ظہیر عالم نے اس کی ہٹ دھرمی ملاحظہ کرتے، سختی سے اس کا نام پکارتے، اس کی کلائی پکڑتے اسے دوبارہ سے اپنے مقابل بٹھایا تھا۔ انابیہ، چپ کر کے یہاں بیٹھو اور اپنے دماغ پر پڑے جالے اور گرد کو جھاڑو، ورنہ میں… ظہیر عالم غصے اور سنجیدگی سے اسے جھاڑ رہا تھا جب انابیہ اپنی کلائی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ورنہ آپ کیا؟ پلیز آپ میرے حقیقی بھائی بننے کی کوشش نہیں کریں اور مجھ سے اور میرے تمام معاملات سے دور رہیں۔ انابیہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے اب ظہیر عالم سے بچنے کے لیے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ ظہیر عالم بھی اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر پریشانی اور غصے نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے انابیہ کے کمرے اور پھر گھر سے بھی جلد نکل گیا تھا۔ وہ اب بس اللہ سے انابیہ کے سنبھلنے کی دعا ہی کر سکتا تھا۔ انابیہ آج کل جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ارسل کی طرف سے دی گئی اہمیت، اس کا ہر وقت بات کرنے کے لیے اصرار انابیہ کو مغرور سا کر دیتا تھا۔ وہ اس سب میں اپنی پڑھائی تک بھولی بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ اچھے نمبر لیے تھے، اسی لیے گھر والوں نے کبھی اسے پڑھنے کے لیے فورس نہیں کیا تھا۔ انابیہ کے دل میں ظہیر عالم کی وجہ سے تھوڑا ڈر تو بیٹھ گیا تھا، اسی لیے وہ دوبارہ ارسل سے ملنے نہیں گئی تھی، لیکن ایک دو بار انہوں نے کالج سے کچھ فاصلے پر گفٹ کا تبادلہ ضرور کیا تھا۔ آخر کار انابیہ کے سالانہ امتحان شروع ہوئے اور تب انابیہ کو ادراک ہوا کہ اس کی پیپروں کے لیے تیاری بالکل صفر ہے۔ ہر ایک پیپر دینے کے بعد اس کی ٹینشن بڑھنے لگی تھی۔ اب جا کر اسے اپنے ماں باپ کو لے کر پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ امتحانات کا رزلٹ تو وہ کسی صورت چھپا نہیں سکتی تھی۔ پیپرز ختم ہوتے ہی انابیہ کو شدید بخار نے آ لیا تھا۔ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ جب ایک دن اس کی خالہ اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے آئی تو جاتے جاتے وہ اپنے بیٹے کے لیے انابیہ کا رشتہ مانگ گئی تھی۔ اس رشتے سے انابیہ سرے سے لا علم تھی، مگر اس کی امی تو اپنی بہن سے رشتہ داری بڑھانے پر بہت پرجوش تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی اس رشتے کے فوائد گنواتے راضی کر لیا تھا۔ انابیہ کی خالہ کو جیسے ہی مثبت جواب دیا گیا، وہ اگلے ہی دن انابیہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے کے ساتھ جلد شادی کے لیے بھی زور ڈالنے لگی، کیونکہ ان کے بیٹے کو اپنی جاب کے سلسلے میں فارن کنٹری جانا تھا۔ دوسری طرف انابیہ ہکا بکا سی اپنی ماں باپ کے سامنے ہر دلیل اور تعویل دے چکی تھی کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن کوئی بھی اسے سمجھ کر اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، بلکہ اس کے ماں باپ اسے اپنی باتوں میں الجھاتے چپ کروا دیتے۔ انابیہ کی شادی پر اگر کوئی تیسرا شخص خوش اور مطمئن تھا تو وہ ظہیر عالم، جسے لگ رہا تھا کہ انابیہ کی شادی ہی ان کی عزت محفوظ رہ جانے کا واحد ذریعہ ہے۔ انابیہ چونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے حسین صاحب کا ہاتھ بٹانے کے لیے ظہیر عالم اکثر چکر لگاتا رہتا تھا اور اس کی موجودگی کے دوران انابیہ گوشہ نشین ہو جایا کرتی تھی۔ مگر آج جیسے ہی ظہیر لاؤن سے نکلتا باہر آیا تو اس کی نگاہ سیدھی انابیہ پر جا پڑی، جو لان میں ٹہلتی فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ چہرے پر چھائی پریشانی دور سے بھی ظہیر کو نظر آ رہی تھی۔ ظہیر نے وہیں کھڑے گردن موڑے ایک نظر لاؤنج میں موجود انابیہ کی کزنوں پر ڈالی، جو اس کی نندیں بھی تھیں، اور دوسری نظر اپنے آپ میں مگن انابیہ پر، جسے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ظہیر عالم ماتھے پر بیلٹ ڈالے لمبے لمبے ڈگ بھرتا انابیہ کے نزدیک پہنچا تھا۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزمانے سے باز نہیں آتی تھی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ کون ہے اتنا ضروری جس کے آگے تمہیں گھر آئے مہمانوں کی بھی پرواہ نہیں ہے؟ ظہیر ایک ایک لفظ چبا کر پوچھ رہا تھا۔ ظہیر کو کسی آفت کی طرح خود پر نازل ہوتا دیکھ کر پہلے ہی سے پریشان انابیہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی، مگر پھر ناک سکوڑ کر بول پڑی تھی، آپ سے مطلب؟ یہ کہتے ساتھ ہی انابیہ نے ایک سائڈ سے ہو کر گزر جانا چاہا، لیکن ظہیر عالم اس کی کلائی سے پکڑتے کھنچتے ہوئے پھر سے اپنے مقابل لے آیا تھا۔ انابیہ نے بوکھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھتے وہ ڈر سی گئی تھی۔ تم سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اپنی غلطیوں کو سدھارتے اچھی لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کی تیاریاں کرو، کیونکہ اب تمہارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں، اور اگر ضد پر اڑنے کا ارادہ ہے تو بتا دو تم جیسی لڑکیوں کا انجام کس قدر برا ہوتا ہے۔ ظہیر اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کرتا آخر میں تنفر سے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا۔ انابیہ 2 پل کے لیے گمسم سی کھڑی رہی اور پھر وہ بھی نخوت سے سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ بدنامی اور رسوائی انابیہ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، جس کی بدولت وہ ظہیر عالم کی باتوں پر غور و فکر کرنے کے بجائے رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر گئی تھی۔ انابیہ نے مایوں اور مہندی کی رسم کسی پتھر کی مورت بنے گزار دی تھی، لیکن برات والے دن وہ موقع ملتے ہی گھر سے چلی گئی تھی، اور پھر انابیہ نے اتنا بڑا قدم جس کے بھروسے اٹھایا تھا وہی انسان اسے دھوکہ دیتا اپنا فون نمبر تک بند کر چکا تھا۔ انابیہ نے مطلوبہ مقام تک پہنچتے ارسل سے کئی گھنٹے رابطے کرنے کی کوشش میں گزار دیے، مگر اس نے نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آیا، اور گزرتا لمحہ انابیہ کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلتا چلا گیا۔ صبح سے دوپہر اور پھر جب شام کا دھندلکا چھانے لگا تو وہ بے مراد سی مردہ وجود لیے
باپ کی دہلیز پر واپس پلٹ آئی تھی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ اپنے ماں باپ کا پیار یاد کرتے وہ اس سوچ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کی ہر غلطی پر درگزر کر دینے والے والدین اسے اب بھی معاف کرتے اپنی آغوش میں چھپا لیں گے۔ خود غرض سی انابیہ کو اب بھی بس اپنے والدین سے اچھائی کی امید تھی، اور وہ جو ان کے ساتھ کر چکی تھی اس کا اسے فی الحال اندازہ نہیں تھا۔ شادی والا گھر اس وقت گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی محسوس کرتے انابیہ کا پہلے سے خوفزدہ دل اور زیادہ وحشت میں مبتلا ہونے لگا۔ وہ جس گھر میں اتنی رونق چھوڑ کر گئی تھی وہاں سب موت کی سی خاموشی تھی جس پر انابیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ زور زور سے اپنے ماں باپ کو پکارنے لگی، لیکن آگے سے سوائے اس کی آواز کے گونج ہی پلٹی تھی۔ ہائے ربا، یہ سب کہاں چلے گئے؟ انابیہ اپنے دونوں ہاتھ میں بال جگڑتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور پھر وہ ہچکیوں سے رو دی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کا خیال آیا تو وہ دیوانہ وار وقفے سے اپنی ماں اور باپ کا نمبر ملانے لگی، لیکن بیل جانے کے باوجود کسی کی کال نہیں اٹھائی۔ اٹھاتے بھی کیسے، کیونکہ سیل فون اسی گھر میں کمرے میں موجود تھے۔ تو ان کے مالک اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے کہ جوان بیٹی کا اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ جانے کا عمل ان کے چہروں پر ساری دنیا کی کالک پھیر گیا تھا۔ بدنامی اور رسوائی کا خوف ان کے دلوں کو دھڑکنا بھلا گیا تھا۔ میں ہمسائے میں سے کسی سے پوچھتی ہوں۔ انابیہ نے اپنے آنسو رگڑے اور بھاگتی ہوئی گھر کے ساتھ موجود دوسرے گیٹ کو زور زور سے بجانے لگی۔ یہاں سے ایک بوڑھی عورت نکلی تھی۔ اس نے جیسے ہی انابیہ کو دیکھا تو اس کے نحیف سے چہرے پر ناگواری اور افسوس کا ملا جلا تاثر پھیل گیا تھا۔ اماں، میرے ماما اور بابا کہاں گئے؟ انابیہ نے سسکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تم جیسی نامراد اولاد کے ماں باپ کہاں ہو سکتے ہیں بھلا؟ تمہارا باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے ہسپتال میں، پتہ ہے جو اب کی کر کیا کرنا اس بیچارے نے؟ وہ غصے سے بولتی آخر میں اپنی آواز دھیمی کر گئی تھی، جبکہ انابیہ تو اپنے باپ کے ہاسپٹل میں ہونے کا سن کر ہی تڑپ سی گئی، اور پھر اس نے منتیں ترلے کرتے ہاسپٹل کا نام پوچھا اور اسی طرح الٹے قدموں پلٹ گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب انابیہ لٹی پٹی حالت میں ہاسپٹل کے ICU وارڈ کے کمرے تک پہنچی تو وہاں پہلے سے اس کی ماں، اس کی پھپھو سلمیٰ اور ظہیر عالم موجود تھی۔ قدموں کی چاپ پر تینوں افراد نے اس جانب دیکھا تو سامنے انابیہ کو پا کر ان کی آنکھوں اور چہروں پر اپنے لیے نفرت کی دبی تہ دیکھتے انابیہ کے چلتے قدم لڑکھڑا سے گئے تھے۔ اس نے تو ہمیشہ سب سے پیار و نرمی ہی حاصل کی تھی، تو اب اچانک سے وہ کیسے یہ سب برداشت کر لیتی؟ اس کی تو ابھی سے سانسیں تھمنے لگی تھیں اور وہ بے ساختہ دیوار کا سہارا لے گئی کہ آگے ان نفرت زدہ چہروں کے قریب جانے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں مریم بیگم کو جانانہ تاثرات کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے سر پر پہنچی، اس کے نازک گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر گئی تھی۔ انابیہ نے بے جان وجود کے ساتھ بے حس و حرکت زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے مار کھائی تھی۔ مریم بیگم نے آخر تھک ہار کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ گیلی مٹی کی طرح دیوار سے جا ٹکرائی۔ سر زور سے دیوار میں لگنے سے آواز پیدا ہوئی اور وہ کھڑے ہونے کی سکت کھوتے نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ مریم بیگم تو اپنا غصہ نکالے بغیر اس کی طرف دیکھے پیچھے پلٹ گئی تھیں، جبکہ وہ اپنے درد کرتے وجود کے ساتھ تب تک ویسے ہی کسی بھکارن کی طرح دیوار سے لگی بیٹھی رہی جب تک اس کے باپ کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں مل گئی تھی۔ ظہیر عالم اور سلمیٰ بیگم نے تو اسے اچھوت سمجھتے اس سے نظریں پھیر لی تھیں کہ اسے ماں سے مار کھاتے دیکھ کر بھی دونوں میں سے کوئی آگے نہیں آیا تھا۔ حسین صاحب کی حالت کچھ سنبھل گئی تھی، مگر وہ نیم بے ہوشی میں بھی مسلسل انابیہ کو ہی پکارنے لگے تو مریم بیگم ڈاکٹر کی ہدایت پر نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ کے پاس آتی اسے اپنے باپ سے ملنے کا سندیسہ دینے لگی تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے کھڑا ہونا چاہا، لیکن اتنی دیر بیٹھے رہنے سے اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ وہ تکلیف پر کراہ کر رہ گئی، مگر آج اس کی ماں کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ انجان بنی کھڑی رہی تو وہ لب دانتوں تلے دباتی دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہوئی اور اسی طرح چلتے وہ باپ کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جہاں حسین صاحب کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور ان کی آنکھیں بند تھیں، ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ وہ صدیوں کی بیمار معلوم ہو رہے تھے۔ انابیہ بلکتے ہوئے آگے بڑھتے ان کے ہاتھ پر سر رکھ کر رونے لگی تو انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولتے اسے پکارا تھا، انابیہ میری بیٹی۔ حسین صاحب کی کمزور سی آواز پر انابیہ آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑے ان سے معافی مانگنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، مجھے معاف کر دیں۔ انابیہ کا رونا گڑ گڑانا ان کے دل کی تکلیف بڑھانے لگا تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں تو مریم بیگم بھی ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے پاس آ رکی تھی۔ مریم، سلمیٰ اور ظہیر کو بلاؤ، جلدی۔ حسین صاحب کے کہنے پر مریم بیگم اس بات میں سر ہلاتی پلٹ گئیں، جبکہ انابیہ حسین صاحب کا ہاتھ پکڑے اپنا غم ہلکا کرنے میں لگی تھی۔ اس کے باپ اسے خود سے دور نہیں جھٹکا تھا۔
انابیہ اسی میں کچھ پرسکون سی ہونے لگی تھی۔ مگر اس کے بعد جب سلمیٰ بیگم اور ظہیر عالم کمرے میں آئے اور تب اس کے بابا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتے التجا کی تو انابیہ ششدر سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آپا، بڑا دل کرتے میری بیٹی کو اپنا لو، اسے ظہیر کے نکاح میں لے لو آپا، میری تو بس کچھ سانسیں ہی بچی ہیں، مگر میری بچی کو اب یہ دنیا والے جینے نہیں دیں گے، تو میری یہ آخری خواہش پوری کر دیں آپا۔ حسین صاحب روتے ہوئے اپنے آخری وقت میں بھی انابیہ کی فکر میں لگے تھے اور ان کے اس پیار پر انابیہ کا شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے ایک نظر بسترے مرگ پر پڑے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور پھر دوسری نفرت آمیز نظر انابیہ پر ڈالی جو بس اپنے باپ کی طرف متوجہ تھی۔ وہیں ظہیر عالم اس صورتحال پر بھونچکا رہ گیا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں ایک بدکردار لڑکی کو شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر شدید اشتعال انگیز جذبات نے سر اٹھایا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے ہاتھ کی سختی سے مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا جب اس کے کانوں میں اس کی ماں کی اسپاٹ سی آواز پڑی تھی، ظہیر جاؤ، نکاح خواں اور گواہوں کا جلد از جلد بندوبست کرو۔ سلمیٰ بیگم اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر اسے حکم دے رہی تھی۔ شاید جانتی تھی کہ اس وقت ان کا بیٹا کن کڑے مراحل سے گزر رہا ہوگا۔ ظہیر عالم ایک قہر بھری نظر انابیہ کی پشت پر ڈالتے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہر کام میں کان کے انداز میں کیا تھا، حتیٰ کہ نکاح نامے پر دستخط بھی اس نے عام کاغذات سمجھتے کیے تھے۔ اس سارے معاملے میں انابیہ سے صرف نکاح خواہ مخاطب ہوا تھا، ورنہ اس کے کسی اپنے نے اس سے ایک لفظ کہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی غلطیوں کے کفارے کے طور پر اب چپ سادھ لی تھی۔ اس کے باپ اب اگر اسے مر جانے کو بھی کہتا تو شاید وہ یہ بھی کر گزرتی۔ اب خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے میں ہی انابیہ کی عافیت تھی۔ نکاح کے بعد ظہیر جو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا تو پھر واپس نہیں آیا تھا۔ حسین صاحب اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ ان کے پاس مریم بیگم تھی جبکہ سلمیٰ بیگم اور انابیہ باہر تھیں۔ مریم بیگم نے انابیہ کو سخت غصے سے کمرے سے نکل جانے کا کہا تھا۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ حسین صاحب کی طبیعت کو کچھ سنبھلتے دیکھ کر مریم بیگم نے سلمیٰ بیگم اور ظہیر کو گھر چلے جانے کا کہا تو سلمیٰ بیگم ظہیر کو کال کرتے جب آگے بڑھیں تو مریم بیگم انہیں روک گئی تھیں۔ آپا، آپ کے بھائی نے آپ کو جو امانت سونپی ہے پلیز اسے لے کر جائیے گا۔ مریم بیگم خود کا دل پتھر کرتی انابیہ سے رخ موڑے بولیں اور پھر سلمیٰ بیگم کا جواب سنے بغیر واپس حسین صاحب کے پاس چلی گئی تھیں۔ انابیہ نے بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کا حق کھو چکی تھی۔ چلو، یہاں بیٹھی بھی بس نحوست ہی پھیلاؤ گی۔ سلمیٰ بیگم نخوت سے اسے حکم دیتی چل دیں تو ناچار انابیہ کو بھی ان کی تقلید کرنی پڑی تھی۔ ہاسپٹل کے خارجی دروازے پر ظہیر جو اپنی ماں کے انتظار میں تھا، ان کے ساتھ انابیہ کو دیکھتے وہ ماں کو خفگی سے دیکھنے لگا تو وہ آنکھوں کو جھپکتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی تو وہ انابیہ کو سرے سے اگنور کرتا اپنی ماں کے لیے دروازہ کھولتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تو انابیہ خود ہی سے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گھر پہنچنے پر سلمیٰ بیگم نے انابیہ کی ذات پر احسان کرنے کے انداز میں ملازمہ کے ساتھ اسے ظہیر کے کمرے میں بھیج دیا تھا، جبکہ ظہیر گاڑی سے نکلتے لان میں چلا گیا تھا اور اب وہاں سگریٹ پر سگریٹ چڑھاتے وہ اپنا غم و غصہ ضبط کرنے کے لیے بے چین سا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ جب اس کی ٹانگیں شل ہونے لگیں تو وہ سگریٹ کا آخری کش بھرتا کچھ دیر سکون کے لیے کمرے کی طرف رخ کر گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس سارے فساد کی جڑ کو بڑے آرام دہ طریقے سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے دیکھ کر وہ اندر تک جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اسی آگ میں جھلستا ہوا وہ انابیہ کو جان سے مار دینے کے ارادے سے آگے بڑھتا دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچتے دبانے لگا تو انابیہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ اس نے جھٹپٹاتے ظہیر کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے انہیں اپنی گردن سے دور کرنا چاہا۔ ظہیر بھائی، انابیہ نے دم گھٹنے پر خود کو بچانے کی آخری کوشش کی تھی جس کا ظہیر عالم پر الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے وہ مزید پاگل ہوا اور اب کی بار اس کی گردن کو چھوڑتے وہ اس کے لبوں پر اپنے تپتے ہونٹ رکھتا وہ یہاں سے انابیہ کی سسکیاں سانسیں روکنے کا سبب بنا تو اس پر پرتپش سے لمس پر انابیہ کا واقعی میں سانس رکا تھا۔ انابیہ کے ہاتھ بے جان سے اس کے پہلوؤں میں گرے تھے۔ وہ مزاحمت کرنا بھول گئی تھی اور اس کا اس طرح کمزور پڑنا ظہیر عالم کو کھلی چھوٹ دے گیا تھا۔ وہ اپنا سارا جنون، سارا غصہ اس کے گلاب کی کلیوں جیسے نرم لبوں پر نکالتا بے رحم بنا تو انابیہ کے وجود نے سانسوں کی کمی پر ایک جھٹکا سا کھایا تو ظہیر عالم ہوش کی دنیا میں لوٹا اور ایک جھٹکے میں وہ انابیہ کو اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکتے پیچھے ہوا تھا۔ انابیہ نے گہرے گہرے سانس بھرتے تر گالوں کے ساتھ ظہیر کی طرف دیکھا تھا
وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور جب اس کی نظر انابیہ کے زخمی ہونٹوں پر پڑی تو اسے خود پر انتہا کا غصہ آیا تھا، جو انابیہ جیسی بے شرم لڑکی کے اس قدر نزدیک چلا گیا تھا۔ تف ہے تم پر ظہیر عالم، ظہیر نے بڑبڑاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تو انابیہ نے ہلکا سا چیختے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ ظہیر عالم اسے تھپڑ مارنے والا ہے۔ مگر ظہیر عالم نے سختی سے ایک ہاتھ سے اس کی کلائیوں کو جکڑتے دوسری ہاتھ کی پوروں سے اس کے لبوں کو بے دردی سے مسلا تو انابیہ تکلیف سے سسکنے لگی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنا پاک لمس تم جیسی لڑکی کو بخشا، جس کا تم بالکل حق نہیں رکھتی، اسی لیے اس لمس کو مٹا رہا ہوں۔ ظہیر عالم انابیہ کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ تم سے نکاح کر لیا بس، مگر تم میری زندگی میں کسی ناکارہ چیز سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، سمجھی؟ تم نے ہر بار میرے سمجھانے پر اپنی اکڑ نہیں چھوڑی نا، تو اب میں اچھے سے تمہاری اکڑ، تمہاری خوبصورتی کو خاک میں ملاؤں گا۔ ظہیر عالم کی آواز میں اژدہوں جیسی پھنکار تھی، جو انابیہ کے کانوں میں گھستی اسے لہو لہان کر رہی تھی۔ انابیہ نے دم سادھے ظہیر عالم کو دیکھا، جس کے چہرے پر چھائی وحشت سے انابیہ کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ آج سے ایک نئے ظہیر عالم سے واقف ہوگی، جو کہ اس کے ساتھ اس کی سوچ سے بھی زیادہ برا سلوک کر سکتا تھا۔ ظہیر انابیہ پر اپنا غصہ نکالتے کمرے سے چلا گیا تو انابیہ وہیں گٹھری بنی لیٹتی اپنے گناہوں اور غلطیوں پر ماتم کرنے لگی تھی، اور اسی طرح پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ اس وقت ایک جھٹکے سے کھلی جب ظہیر نے اسے لیٹے سے ایک دم کھڑا کر دیا، تو خوفزدہ ہوتی اسے دیکھنے لگی ہی تھی کہ وہ اسی طرح اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا، تو انابیہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کو دبوچا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انابیہ نے سہمی سی آواز میں پوچھا، مگر ظہیر کان بند کیے اسے باہر اپنی گاڑی کی طرف لے جاتے اسے بے دردی سے اندر دھکیل گیا، تو وہ زور سے چیخی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی جب شناسا راستوں سے گزرنے لگی تو انابیہ کا دل ناخوشگواری کے عالم میں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پھر گاڑی کو اپنے گھر کے سامنے رکتے دیکھ کر انابیہ کا دماغ سن پڑنے لگا۔ مکان کے انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولتی وہ باہر نکلی تو کانوں میں بہت سی عورتوں کی رونے کی آواز پر انابیہ سے آگے قدم اٹھانا محال ہوا تھا۔ انابیہ نے اپنے پتھر بنتے وجود کو آگے دھکیلنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ منہ کے بل گری تھی۔ اسے نہ جانے کہاں کہاں چوٹ آئی، مگر وہ درد محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسی طرح بے حس سی کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی جب ظہیر عالم نے اس سے نفرت کے باوجود اس کا بازو پکڑا اور اسے لیے گھر کی اندرونی سمت بڑھا، جہاں حسین صاحب اپنی آخری آرام گاہ کی طرف جانے کی تیاریوں میں تھے۔ وہاں بس عورتیں موجود تھیں، اس لیے ظہیر انابیہ کا بازو چھوڑے پیچھے ہٹ گیا، تو انابیہ کی بے یقین نظروں نے جب یقین تک کا سفر کیا تو پھر پورا گھر انابیہ کی چیخوں پکار سے ہل کر رہ گیا۔ جس عمل کو وہ غلطی گردان رہی تھی، وہ گناہ کی صورت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا کہ آج انابیہ اپنے باپ کے مرنے کا سبب بن بیٹھی تھی۔ وہاں پر ایک آنکھ میں انابیہ کے لیے غصہ اور نفرت تھی، اور آج جیسے انابیہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس کا غم بانٹنے کوئی آگے نہیں بڑھا، اور وہ جو لاڈوں میں پلی تھی اس سے زیادہ سہارا نہیں پائی، اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی زمیں بوس ہوتی چلی گئی تھی۔ حسین صاحب کی وفات کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس دن جب انابیہ کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ پھر سے ظہیر عالم کی کمرے میں موجود تھی۔ اس نے اپنی ماں سے ملنے، باپ کی قبر پر جانے کے لیے ظہیر اور پھپھو کی لاکھ منت سماجت کی، مگر وہ آگے سے اسے جھڑکتے وہیں چپ کروا دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انابیہ پر نت نئی پابندی لگا دی گئی تھی۔ سب سے پہلے سلمیٰ بیگم نے گھر میں کام کے لیے آتی ملازمہ کی چھٹی کرتے گھر کی ساری ذمہ داری انابیہ پر ڈال دی تھی۔ اس وقت انابیہ نیچے فرش پر بیٹھی سلمیٰ بیگم کی ٹانگیں دباتے منمناتے ہوئے ان سے اپنی ماں سے ملنے کے لیے التجا کرتی سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی سلمیٰ بیگم کے آرام میں خلل ڈالنے لگی، تو انہوں نے ناک چڑھائے آنکھیں کھولیں اور اپنی ٹانگ پیچھے کرتے وہ بے رحمی سے اپنا پاؤں اس کے کندھے پر مار گئیں، تو انابیہ پیچھے کو ڈھہ سی گئی تھی۔ کیوں فضول میں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ بتایا تو ہے کہ ظہیر کا تمہارے گھر کے دروازے تک جانے پر اعتراض ہے، اور تم ہو کہ گھر سے نکلنے کی باتیں کرتی ہو، میرے سر میں درد کرتی رہتی ہو۔ سلمیٰ بیگم اونچی آواز میں بولتے دوبارہ سے اس کے سامنے اپنی ٹانگ رکھ گئیں، تو انابیہ اس بے عزتی کے بعد بھی اب اپنے لبوں کو دانتوں تلے دباتے اپنے آنسو روکتی کپکپاتے ہاتھوں سے دوبارہ سے سلمیٰ بیگم کی ٹانگوں پر دباؤ ڈالنے لگی تھی۔ جب اسی وقت گیٹ پر لگی بیل کی آواز آئی تو سلمیٰ بیگم نے انابیہ کو باہر جانے کا حکم دیا، تو وہ حیرانگی سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ سلمیٰ بیگم کے گھرکنے پر وہ ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھانے لگی، کیونکہ اگر ظہیر اسے گیٹ پر دیکھ لیتا تو پھر دونوں ماں بیٹا نے مل کر اسے ذلیل کرنا تھا۔ انابیہ نے گیٹ کے پاس پہنچتے آنے والے کا نام پوچھا تو آگے سے اپنی دوست رمشا کا نام سنتے انابیہ نے بے قراری سے جلدی سے گیٹ وا کیا تھا، اور پھر اس سے پہلے رمشا گھر کے اندر قدم رکھتی ظہیر ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں میری زبان کی سمجھ نہیں آتی، تمہاری ٹانگیں توڑ کر اندر بٹھاؤں گا تو تبھی میری بات سمجھو گی، جاؤ اندر فوراً۔
ظہیر نے سختی سے نابیہ کو حکم دیا تو وہ آنکھوں میں درخواست لیے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اتنے دن بعد اپنا کوئی غم گسار دیکھ کر اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف رمشا ظہیر کے تیور ملاحظہ کرتی ایک قدم پیچھے لے گئی تھی۔ تم واقعی باتوں سے سمجھنے والی نہیں ہو، چلو اندر۔ ظہیر غصے سے بھرا گیٹ پار کرتا اندر آیا اور پھر وہ رمشا کے منہ پر گیٹ بند کرتا وہ انابیہ کی کلائی دبوچتے گھر کے اندرونی جانب بڑھا تو انابیہ کے منہ سے تکلیف کے مارے کراہیں بلند ہوئی تھیں، جن کو ظہیر اپنے غصے میں انسنی کرتے لاؤنج میں اپنی ماں کے سامنے آتے اسے ان کے سامنے دھکیل گیا تو انابیہ نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ امی، یہ گیٹ پر کیا کر رہی تھی؟ ظہیر نے اپنی ماں سے سوال کرتے اب کن اکھیوں سے اپنا ہاتھ بھی دیکھا تھا، یہاں کچھ چپچپا سے لگ چکا تھا، اور پھر دوسری بلا ارادہ نظر انابیہ پر گئی جب اپنی کلائی کے سامنے کیے اس پر پھونکے مارتی درد کم کرنے کی کوشش میں تھی۔ آج ہی کچن میں کام کرتے انابیہ کی اچھی خاصی کلائی جل گئی تھی اور اب انجانے میں اس کلائی پر ظہیر بھی اپنی طاقت آزماتے اسے دوہری تکلیف دے گیا تھا۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی میں جا ہی رہی تھی مگر میرے منع کرتے کرتے ہی میڈم صاحبہ جا پہنچی۔ سلمیٰ بیگم اپنی آواز میں نقاہت شامل کرتے بولی تو اب کی بار انابیہ نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی شکوے سے بھری آنکھیں سلمیٰ بیگم پر جا ٹکی تھیں۔ جا اٹھو، پانی لے کر آؤ، ظہیر تھکا ہارا آفس سے آیا ہے اور تمہیں اپنے ٹسوے بہانے ہی سے فرصت نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم انابیہ کی نظروں سے گڑبڑا سی گئی تھی، اسی لیے اسے وہاں سے بھیجنے لگی تھی۔ ظہیر کی چھٹی حس اور زیرک نگاہیں جیسے سب سمجھ رہی تھیں اور اس صورتحال پر مضبوط اعصاب کا مالک ظہیر عالم ایک دم سے خود کو تھکا تھکا سا محسوس کرنے لگا تو وہ سلمیٰ بیگم کے پاس ہی ڈھہ سا گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا تو سلمیٰ بیگم شفقت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں تو ظہیر غنودگی میں جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انابیہ پانی کا گلاس لیے کچن سے آئی تو ظہیر کو آنکھیں بند کیے دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے اٹھائے یا نہیں۔ جب سلمیٰ بیگم نے آنکھوں کے اشارے سے اسے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھنے اور پھر ظہیر کے جوتے اتارنے کا کہا تو وہ چند پل سلمیٰ بیگم کا چہرہ دیکھتی چلی گئی تھی جب اب آہستہ آہستہ زیادتی کی حد پار کرنے لگی تھی، مگر اب زبان بندی ہی انابیہ کے لیے بہتر تھی، اسی لیے وہ لب بھیجتے زمین پر گھٹنے ٹکائے اپنے لرزتے ہاتھوں کو ظہیر کے جوتوں پر رکھ گئی تو ظہیر نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے پیر انابیہ کی پہنچ سے دور کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، بھاری لب و لہجے میں بولتے ہوئے ظہیر دوبارہ سے گھر سے نکلتا چلا گیا تو انابیہ نے سر جھکایا دوبارہ سے کچن کا رخ کیا تھا کہ اب اسے یہیں اپنا جائے پناہ معلوم ہوتا تھا۔ انابیہ کمرے میں موجود صوفے پر سکڑی سمٹی سی لیٹی گہری نیند میں تھی جب اسے اپنا وجود ہوا میں معلق محسوس ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے نرم بستر پر تھی۔ نیند میں ہی کچھ دیر وہ الجھن کا شکار ہوتی، اس سے پہلے وہ پھر سے گہری نیند میں جاتی تبھی اسے ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کوئی اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ انابیہ کی نیند پل میں اڑن چھو ہوئی اور حواس قابو میں آتے ہی ظہیر عالم کو خود پر سایہ کیے دیکھ کر وہ جھٹپٹائی، لیکن ظہیر عالم کے کثرتی وجود کے آگے جلد ہی اس کی ساری مزاحمت دم توڑتی چلی گئی۔ اگلی صبح انابیہ کئی بار بہانے سے کمرے کا چکر لگا چکی تھی۔ انابیہ کے چہرے پر آج سکون کے بادل منڈلا رہے تھے، دل میں کچھ اچھی امید بننے لگی ہی تھی۔ ظہیر کے جاگنے پر اسے پہلے کی طرح خود سے بیگانہ پایا تو اس کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھتی چلی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انابیہ کا خوبصورت چہرہ کملانے لگا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں نے ڈیرا ڈالا تو پورا وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا گیا تھا۔ جب ایک دن وقفے وقفے سے ہوتی الٹیوں نے انابیہ کی ساری ہمت ہی نچوڑ ڈالی تھی تو وہ بیڈ پر نڈھال سی پڑی تھی جب زوردار آواز کے ساتھ ظہیر عالم دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو انابیہ نے پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ جلدی سے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ظہیر کو اس کا وجود اپنے بیڈ پر کسی طور قبول نہیں تھا۔ بتاؤ کس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، کس کا بچہ ہے یہ، کیونکہ میں تو تمہارے نزدیک نہیں آیا تھا۔ ظہیر اپنا آپا کھوتے انابیہ کو بالوں سے دبوچے دھاڑ رہا تھا۔ انابیہ نے تکلیف و بے بسی پر اپنی آنکھ بند کی تھی، وہ بتا نہیں پا رہی تھی کہ ظہیر عالم خود ایک رات نشے کی حالت میں اس کے قریب آیا تھا۔ آج ہی DNA ٹیسٹ ہوگا اور پھر میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں اور تمہارے عاشق کو جان سے مار دوں گا۔ ظہیر عالم اسے گھسیٹتے ہوئے ہسپتال لے گیا تھا۔ یہ سارا زہر اس کے دماغ میں بھرنے والی اس کی ماں تھی جو کسی صورت ظہیر عالم کا انابیہ پر غصہ کم نہیں ہونے دیتی تھی۔ ٹیسٹ رپورٹ شام تک آ گئی تھی جس کے مطابق بچہ ظہیر عالم کا ہی تھا، مگر رات کے وقت ظہیر جیسے ہی ہسپتال کے کمرے میں انابیہ سے ملنے بڑھا تو انابیہ وہاں سے غائب تھی۔ ڈیم اٹ، تم ایسے نہیں بھاگ سکتی میری اولاد کو لے کر، اور یہ سب کب ہوا اس کا جواب بھی مجھے چاہیے۔ اس کے بعد ظہیر عالم دیوانوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگا تھا لیکن وہ نہ جانے کہاں جا چھپی تھی۔ مریم بیگم اداسی اور رنجیدگی بھرے چہرے کے ساتھ آج اپنا دل بہلانے کے لیے خود ہی گھر کے سامان لینے نکل کھڑی ہوئی تھی، ورنہ پہلے یہ کام ان کی ملازمہ انجام دیتی تھی۔
وہ ایک فروٹ اور سبزی والی ریڑھی کے پاس آتی سبزی اور پھلوں پر نظر دوڑا ہی رہی تھی جب بے ساختہ ان کی نظر ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ملگجی سی حالت میں کھڑی لڑکی پر گئی۔ وہ لڑکی اپنا چہرہ بھی کسی حد تک چادر میں چھپائے ہوئے تھی، حتیٰ کہ اس نے چادر کے اندر بھی کچھ تھا جسے وہ سینے سے لگائے کھڑی آنکھوں میں عجیب ویرانی لیے وہ بھی ریڑھی پر موجود سامان دیکھ رہی تھی۔ مریم بیگم کے دل کی دھڑکن اچانک بڑھی تھی۔ اپنی بڑھتی بے چینی پر انہوں نے تھوک نگلا ہی تھا جب ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ عیاں کرتے مریم بیگم کو ورطۂ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ انابیہ؟ مریم بیگم کے منہ سے سرگوشی سے ذرا سی اونچی آواز نکلی تھی، مگر وہ لڑکی اب بھی ہر طرف سے بے نیاز گمسم سی کیفیت میں کھڑی تھی کہ ایک عام انسان کی طرح اس پر مریم بیگم کی گہری نظروں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پلٹنے لگی تو مریم بیگم بے قراری سے حرکت میں آتی اس کے مقابل آئیں تو انابیہ کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اپنی ماں کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے خشک پڑے ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ ماما! وہ آنکھوں میں چمک لیے بولتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ جب اسے اپنے سینے سے لگی ننھی جان کا احساس ہوا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اپنی جگہ رکتی اب ہراساں نظروں سے مریم بیگم کے اطراف میں دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ وہ تو نہیں ہے؟ وہ مجھے اور میرے بچے کو مار ڈالے گا؟ وہ آواز باختہ سی سوال کرتی مریم بیگم کو حیرت و استعجاب میں ڈال گئی تھی۔ انابیہ، میری بچی؟ مریم بیگم ماں تھیں، ان کا دل اپنی بیٹی کی موجودہ حالت دیکھتے پسیج گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے خود سے لگا گئی تھیں۔ اس کے بعد مریم بیگم بڑی مشکل سے انابیہ کو گھر لے آئی تھی کیونکہ وہ گھر کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی مخدوش حالت مریم بیگم کو رلا رہی تھی۔ ان کی نازو پلی بیٹی نہ جانے کن کن حالات کا سامنا کر چکی تھی۔ انابیہ کی دماغی صحت بھی بہت خراب معلوم ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی مریم بیگم اسے لاؤنج میں بٹھاتے خود اس کے لیے پانی لے کر آئیں تو وہ صوفے کی نکڑ پر ایسے بیٹھی تھی جیسے ابھی وہ یہاں سے بھاگ جانے والی ہو۔ انابیہ، گرمی ہو رہی ہے بیٹا، اپنی چادر اتار دو۔ انابیہ کو بے حس و حرکت سامنے ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھا دیکھ کر مریم بیگم نے اسے احساس دلایا تو وہ پہلے چونکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی اور پھر ایک خوف بھری نظریں پورے گھر میں دوڑاتے وہ خود پر اوڑھی چادر ڈھیلی کر گئی، جس کے ساتھ ہی مریم بیگم ہکا بکا رہ گئی تھی جب انہوں نے ایک کمزور سا بچہ انابیہ کی سینے سے لگے دیکھا تھا۔ مریم بیگم کافی دیر سے انابیہ کے ساتھ تھی جس کے باوجود اس ننھی جان نے جوں تک نہیں کی تھی۔ شاید وہ عادی تھا۔ انابیہ، یہ مریم بیگم سے بولنا محال ہوا تھا۔ ماما، یہ میرا بیٹا۔ انابیہ نے بچے کو اپنی گود میں لٹایا تو وہ انگڑائی لیتا نیند سے بیدار ہونے لگا۔ وہ 6 ماہ کا تھا مگر اپنی کمزوری کی وجہ سے 1-2 ماہ کا بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ ماما پلیز ظہیر کو نہیں بتانا، وہ ہمیں مار دے گا۔ انابیہ پھر سے بڑبڑاتے بچے کو اپنے ساتھ بھیجنے لگی جبکہ مریم بیگم تو ساکت سی بیٹھی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انابیہ سے کیا سوال کریں۔ کیا یہ بچہ ظہیر کا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اسے مارنا چاہتا تھا؟ انابیہ اپنی ماں کے ہاتھ سے خود ہی پانی کا گلاس پکڑتے پینے لگی تھی۔ اور پانی ہے؟ وہ پانی سے اپنے لبوں کو تر کرتی گلاس ماں کی طرف بڑھائے بولی تو مریم بیگم کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہو گئی تھی۔ مریم بیگم اسپات میں سر ہلاتی انابیہ کے لیے اور پانی لے آئی تھیں۔ یہ بچہ کس کا ہے انابیہ؟ ظہیر کیوں مارنا چاہتا ہے اسے؟ یہ سوال مریم بیگم نے ڈوبتے دل کے ساتھ کیا تھا۔ یہ میرا بچہ ہے، صرف میرا۔ ظہیر کا بھی ہے مگر اسے پتہ نہیں ہے نا، بھول گیا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ مار دوں گا تو میں ہسپتال سے بھاگ گئی۔ انابیہ کی باتیں بے ربط سی تھیں مگر یہ باتیں وہاں کچھ دیر پہلے آئے ظہیر کو پتھر بنا گئی تھیں۔ مریم بیگم بھی انابیہ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب ظہیر کی آواز پر دونوں ماں بیٹی متوجہ ہوئیں۔ انابیہ! اپنے نام کی پکار پر انابیہ نے جھٹکے سے گردن موڑی اور پھر ظہیر کو دیکھتے اس کا چہرہ زرد پڑتا چلا گیا تھا۔ وہ شدید ڈر کا شکار ہوتی ساکت پتلیوں کے ساتھ ظہیر کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے آگے بڑھنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، آپ مجھے جان بوجھ کر لے کر آئی تھی نا تاکہ یہ مجھے مار دے؟ انابیہ سسکتے ہوئے بولی تھی اور پھر اس نے ظہیر کے آگے بڑھتے ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں وہ بری طرح سے لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی اور اسے اور اس کے بچے کو چوٹ لگتی، ظہیر انہیں اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار دے گیا تھا۔ ظہیر عالم اکثر ہی مریم بیگم کا حال احوال دریافت کرنے چلا آتا تھا۔ دوسرا، اس گھر میں آ کر اسے سکون ملنے لگا تھا مگر وہ آج نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ کو مکمل راحت ملنے والی ہے۔ مگر یہاں آنے کے باوجود ظہیر عالم مریم بیگم کو انابیہ کے دوبارہ سے سب کچھ چھوڑ کر جانے کے پیچھے وجہ نہیں بتا پایا تھا۔ انابیہ کے ناتواں سے وجود کو ایک بازو کے گھیرے میں لیے ظہیر نے دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کو پکڑنا چاہا تو انابیہ نفی میں سر ہلاتی بچے پر گرفت مجبور کر گئی۔ بچہ رونے لگا تھا۔ وہاں کے سناٹے میں بچے کی باریک سی رونے کی آواز ظہیر کو مدھر گھنٹیوں جیسی لگی تھی۔
وہ زبردستی بچے کو اپنی جانب کھینچتے اسے دیوانہ وار چومنے لگا تو غیر متوقع سے منظر پر انابیہ حیران ہوئی تھی۔ انابیہ کی خشک آنکھوں میں بھی نمی جگہ بناتے آنسوؤں کی صورت بہہ نکلی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ میں اس دن جان گیا تھا، مگر جب تمہارے پاس اپنی الجھن سلجھانے گیا تو تم جا چکی تھی۔ ظہیر نے اپنے بچے کو سینے سے لگاتے انابیہ کے وجود کو بھی گرم جوشی سے خود میں بھینچا تھا کہ اس لڑکی کے جانے کے بعد دل نے ہر لمحہ کچوکے لگائے تھے کہ وہ کم عقل سی لڑکی اپنی ایک غلطی کے بعد معافی کا حق رکھتی تھی۔ انابیہ نے ہچکی بھرتے ظہیر کے کندھے سے تھکے ہوئے انداز میں سر ٹکایا تھا۔ وہ ظہیر کی الجھن کو سمجھ گئی تھی۔ آپ اس رات نشے میں تھے ظہیر، پتہ نہیں کیوں آپ اس حرام شے کے قریب گئے جس کی وجہ سے میں آپ کی نظروں میں گنہگار ٹھہری اور ایک بار پھر اپنی کم عقلی کے تحت بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کی آب لپائی نے میری روح تک کو تھکا دیا ہے۔ اگر جو مجھے اپنے بچے کا سہارا نہیں ہوتا تو نہ جانے کب کی سانسیں ہار چکی ہوتی۔ انابیہ کے انکشاف پر ظہیر کو خود سے شرم محسوس ہوئی تھی، اور اب سب یاد بھی آ گیا تھا کہ کس طرح وہ پریشان حال اپنے دوستوں کے پاس گیا تھا۔ تو تبھی کسی دوست نے ان کے ساتھ شرارت کی تھی۔ ظہیر نے انابیہ کے سر پر اپنا لمس چھوڑتے اپنے بچے کو بھی پھر سے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی سی چمک رہی تھی۔ اگر راز و نیاز ختم ہو گئے ہوں تو مجھے بھی اپنے نواسے سے ملنے دو۔ مریم بیگم کی آسودگی بھری آواز پر وہ دونوں شرمندہ ہوتے ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ ظہیر نے آگے بڑھتے بچے کو مریم بیگم کی گود میں دیا۔ بچہ رونے کے بجائے ٹکر ٹکر نئے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ انابیہ کے دماغ میں سرایت کیا ہوا خوف چھٹا تو وہ بھی اب کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کا کچھ عرصے پہلے حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو چکا تھا، مگر اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے وہ ظہیر کے سامنے اعتراف کر گئی تھی کہ انہوں نے کس طرح انابیہ پر ظلم ڈھائے تھے، جس کی وجہ ایک تو انابیہ کی غلطی تھی، دوسرا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو انابیہ کی خوبصورتی کا اسیر ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ انابیہ پر اپنا دباؤ رکھتے اسے ظہیر سے فاصلے پر ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ان کی نظر انابیہ کے بابا کی چھوڑی ہوئی دولت پر تھی۔ وہ اس طرح انابیہ کو ڈرا دھمکا کر بہت جلد چالاکی سے اس کے حصے میں آئی ساری جائیداد ظہیر کے نام کروانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی انابیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے اپنا چھوٹا سا گھر